اور پھر آخری بات یہ کہ اہل سنت والجماعت یہ نام اپنے اپنے پاس سے تھوڑے ہی رکھ لیا، یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تجویز فرما گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا تھا۔ اس کی دلیل کے لیے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران دیکھ لیجیے، 106 اور 107 نمبر آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور وہ دن قیامت کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حشر کا بتایا ہے، اور اللہ نے 106 نمبر آیت میں فرمایا جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، صحیح عقیدہ پہنچ گیا تھا، اس کے باوجود گمراہ ہو گئے، حتیٰ کہ گمراہی کفر تک کیا پہنچی تو ایمان سے نکل کر کفر میں شامل ہو گئے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب مزہ چکھو اس عذاب کا جو تم نے کیا ہے، جو کفر تم نے کیا ہے اس کا مزہ چکھو، اس کا مزہ یہ عذاب ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو جو سفید چہرے ہوں گے قیامت میں وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ خدا کی اس رحمت میں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاہ چہرے قیامت میں ان لوگوں کے ہوں گے، کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو منہ سے اسلام کا کلمہ رکھتے ہیں اور اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کچھ معمولی چیز نہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ قیامت میں کس چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے، دو حوالے ہم پیش کر دیتے ہیں، باقی آپ تفسیریں دیکھ لیں، صاف حوالہ ہے، سورہ آل عمران ہے، 106 نمبر اور 107 نمبر آیت ہے۔ آپ بھی کچھ کام کیجیے۔ اللہ نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن چہرے سیاہ ہوں گے اور جس دن چہرے سفید ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی اس کی تفسیر میں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے۔ مالک کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا، اور نافع کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ سفید چہرے اور سیاہ چہرے یعنی تبیض وجوہ اہل سنہ، جو اہل سنت ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع، اور جو بدعتی ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب نے اس کو ذکر کیا ہے اور پھر اس حدیث پر انہوں نے بحث کی ہے۔ یہ حوالہ ہے، قرطبی کو دیکھ لیجئے، الجامع لاحکام القرآن ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے ضمن میں وہ یہ حدیث لائے کہ وہ اہل سنت ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، اور اہل بدعت ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت میں۔ یہ بدعت عقیدے کی بدعت، سب سے بدترین بدعت۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اسی مقام پر کھول کے دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا کہ جس دن چہرے سیاہ اور سفید ہوں گے، حین تبیض وجوہ اہل سنہ والجماعہ، یہ وہ دن ہے جس دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن بدعت والوں کے اور جو امت میں ٹکڑے ٹکڑے کر گئے تھے، فرقے بنا گئے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور یہ جملہ کہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے قرآن کی تفسیر میں، ان کا کہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت یہ نام ہم نے نہیں رکھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرما گئے تھے کہ اہل سنہ وہ ہوں گے، اور والجماعت کا یہ اضافہ اس لفظ کا یہ نقل کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت سے حوالے مل جائیں گے، لیکن سر دست ان دو حوالوں کو ہم کافی سمجھتے ہیں